السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ، فائد مکیہ میں سے کل ہم نے مدات کا بیان پڑھا، مدات کی قسمیں۔ آج انشاءاللہ ہم مدات کی وجوہات کا بیان پڑھیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ مدات کی وجوہات سے پہلے ذرا ایک دفعہ پھر مد کی جو اقسام ہیں ان کو بیان کر لیں دوبارہ، ذرا مختصر وہ اس کی تشریح ہو جائے۔ حاج صاحب پڑھیے ذرا مد کا بیان پڑھیے ذرا دوبارہ۔ جی ہاں جی، مدات کا بیان پڑھیے۔ جی، مد کا معنی ہے درازی چاہنا۔ جی، حرف مدہ یا محل مد۔ یہ بتا رہے ہیں کتنے ہیں۔ جی، الف واو یا الف ساکن ما قبل مفتوح مثلا حساب، واو ساکن ما قبل مضموم مثلا ينفقون، یا ساکن ما قبل مکسور مثلا نستعین۔ جی، سبب مد نمبر 1 حمزہ، الف زبر زیر پیش اور حمزہ دونوں شکلیں۔ یعنی الف حمزہ کی شکل اور الف کی شکل، جو الف کی شکل ہوگا وہ زبر زیر پیش والا ہوگا، ٹھیک ہے جی جی۔ نمبر 2 سکون، جزم یا تشدید دونوں شکلیں۔ جی، مقدار مد، پہلے بتایا ہے حروف مدہ کتنے ہیں جن کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے کہ وہ لمبے ہو سکتے ہیں۔ وہ 3 ہیں، الف واو یا۔ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر، اور وہ ساکن ہوں۔ اور اگر ان کو اصلی مقدار جو ایک الف ہے اس سے لمبا کرنا ہو تو وہ کب ہوتا ہے؟ جب ان کے بعد سبب پیدا ہو جائے۔ اور سبب کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے۔ حمزہ کی 2 شکلیں ہیں، الف حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل حمزہ۔ سکون کی بھی 2 شکلیں ہیں، جزم اور شد دونوں شکلیں۔ اب آتا ہے آگے مقدار مد، کتنا لمبا ہو سکتی ہے مد۔ جی بولیے عائشہ۔ مقدار مد نمبر 1 طول 4 یا 5 الف۔ جی، نمبر 2 توسط 2 2.5 یا 4 الف۔ نمبر 3 کسر 1 الف۔ اچھا، قصر کی مقدار 1 الف ہی ہے۔ اگر توسط کی مقدار 2.5 الف ہوگی تو طول پھر 4 الف ہوگا، اور اگر توسط کو 4 الف کریں گے تو طول پھر 5 الف ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ جی، اب مد کی ابتدان مد کی 2 اقسام ہیں، 2 اقسام ہیں۔ 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد اصلی طبعی، نمبر 2 مد فرعی۔ جی، فرع کہتے ہیں شاخ کو، اصلی ہوتی ہے جڑ، تنا، تنے سے آگے جب شاخیں کھلتی ہیں نا، یہ تنا جو ہے نا یہ مد اصلی ہے۔ اچھا، الف ہو، واو ہو، یا ہو، جب آگے جب شاخیں نکلتی ہیں اس کی، جب سبب مد آتے ہیں شاخیں نکلتی ہیں تو شاخ کو عربی میں فرع کہتے ہیں، تو یہ مدات فرعی ہو گئی۔ جی، اصلی طبعی محل مد کے سبب مد نہ ہو، محل مد کے بعد سبب مد نہ ہو، یعنی صرف حروف مدہ خود ہی ہو، الف کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو، واو کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو، یا مدہ کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو۔ یہ تینوں کی مثالیں آ گئی ہیں۔ مثلا علی قلوبہم میں واو، ٹھیک ہے جی، وما ہم میں الف مدہ، جی، قیل لہم
یا مدہ. مقدار کتنی ہے؟ مقدار کسر یعنی صرف ایک الف. اب مد فرعی آ گئی. مد فرعی محل مد کے بعد سبب مد یعنی حمزہ یا سکون ہو. مثلا جاء. یہ دیکھیے حمزہ آ گیا. جی اب حمزہ کی دوسری قسم بھی دیکھ لیجیے. فی انفسکم. اب سکون آ گیا حرف مد کے بعد. الآن. وہاں بھی عبد المنان آیا ہے. جی جی قاری صاحب. اچھا آپ کی سنتا ہوں. پہلے ابن قمر پڑھ لے. اس کی 9 اقسام ہیں. بولیے ابن قمر. راجہ صاحب پہلے پڑھ لیں, انہوں نے جانا ہوگا. راجہ صاحب آپ بولیے پہلے مدات فرعی. جی بسم اللہ. مدات فرعی کی تفصیل. جی نمبر 1 مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو. ایسا حمزہ الف زبر زیر پیش کی شکل میں ہوتا ہے. مسالے و ما انزل. یہ ان کا حمزہ. ٹھیک ہے آگے جی. یا ایو میں ایو کا حمزہ. یا ایہا مقدار توسط کسر بھی جائز ہے. یہ ہے مد منفصل. اب آگے پڑھیے مد متصل. مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے ساتھ ملا ہوا ہو. ایسا حمزہ اس شکل میں کا ہوتا ہے. اچھا یہ یاد رکھیے متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا, اور منفصل کا معنی ہوتا ہے علیحدہ. منفصل فاصلے سے ہے. منفصل فاصلے سے ہے. منفصل یہ جو حمزہ شکل الف ہوتا ہے نا, یہ اگلے حرف کا اصل میں ہوتا ہے, اگلے لفظ کا. تو فاصلے پہ ہوتا ہے, اس کو مد منفصل کہتے ہیں. اور یہ جو مد متصل ہوتا ہے نا, حمزہ جو ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ اس حمزے کی شکل کا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے جی مثلا جاء. ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے. مقدار اس کی توسط ہے. جی آگے آ جائے ابن قمر. ابن قمر آپ مد لازم کی چاروں قسمیں بیان کیجیے. جی استاد صاحب. مد لازم کی 4 اقسام. مد لازم. اچھا جی مد لازم کی 4 اقسام. مد لازم حرفی مخفف محل مد حروف مقطعات میں واقع ہو اور ان کے بعد سکون لازم ہو جو حروف مدہ سے کبھی بھی جدا نہ ہو سکے. اب دیکھیے نا, قاف والقرآن المجید. کبھی کسی نے قافی نہیں کہا, یا قافو یا قافا نہیں کہا. ملا کے پڑھو یا قافن یا یعنی یہ ہمیشہ اس نے قاف کا فا ہمیشہ ساکن ہی رہنی ہے. نون کی دوسری نون جو ہے نون واو نون, یہ بھی ہمیشہ ساکن ہی رہنا ہے, یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. تو یہ مد لازم حرفی مد تو ہو گیا نا, یہ حرف مدہ آ گیا, مدہ ہے. لازم اس لیے کہ یہ جو سکون ہے یہ کبھی جدا ختم نہیں ہو سکتا. حرفی اس لیے کہ یہ حروف مقطعات میں ہے, اور مخفف اس لیے کہ شد نہیں ہے, سکون. ٹھیک ہے آگے چلیے. نمبر 2 اور ویسے مد کی قسم ہے نمبر 4. جی مد لازم حرفی مثقل. حروف مدہ حروف مقطعات میں واقع ہو اور اس کے بعد تشدید ہو. مثال الف لام. ٹھیک ہے آگے. اچھا یہ ایک غلطی ہے یہاں پر, سنیے. یہ فا کے اوپر مد نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ فا 2 حرفی حرف ہے. فا یہ یہاں پہ غلطی ہے. بولو.
جی آگے دیکھیے جی مد لازم مد لازم کلمی مخفف حروف مدہ کلمہ میں واقع ہو اور اس کے بعد سکون اصلی ہو جو کسی حالت میں حروف مدہ سے جدا نہ ہو. جی مثلاً جی مد لازم کلمی مسقل حروف مدہ کلمہ میں واقع ہو اور اس کے بعد تشدید واقع ہو. مثلا مقدار مد لازم کی چاروں اقسام میں صرف اقسام میں طول ہوگا. اقسام نہیں بیٹا یاد رکھنا اقسام میں مد لازم کی چاروں اقسام میں صرف طول ہوگا. دیکھیں جو قاری ہے نا قاری یہ چونکہ شعبۂ تلفظ کا ہے وہ تلفظ عربی کا ہو اردو کا ہو اور اسی طرح عام گفتگو میں بھی قاری جو ہے نا وہ تلفظ کا خیال رکھتے ہیں. اردو میں بھی آپ اپنا تلفظ صحیح رکھیں پنجابی میں بھی صحیح رکھیں. اچھا اور جب انگلش اگر بولنا پہ تو اس کے اندر بھی ان کا جو سٹائل ہے اس کو اگر اپنا اس کو صحیح رکھیں گے تو سننے والوں کو یہ لطف محسوس ہوگا. ہر زبان کا حسن اس کے تلفظ میں ہوتا ہے. ہاں بھی کدھر ہے عبد المنان آؤ تم آگے پڑھو مد نمبر 7. جی نمبر 7 مد لین لازم حروف لین کے بعد سکون لازمی ہو. اس کی قرآن کریم میں صرف 2 مثالیں ہیں. جی عین مریم کاف ہا یا عین صاد. اس کو عین مریم کہتے ہیں یہ جو عین ہے. جی آگے چلیے. جی عین شورا حامیم عین سین قاف. پیچھے مد لازم کی مثالوں میں آپ نے پڑھا تھا صرف اس میں صرف طول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر مقدار کتنی ہے طول یہاں پر طول توسط جائز ہے توسط جائز ہے قصر نہایت ہی ضعیف ہے. جی آ نہیں رہے آپ انتظار کر رہا ہوں آپ کو. جی جی آگے چلیے جی. یہ مد نمبر 8 عارض وقفی مد عارض وقفی حروف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو. مثلا رحیم جی تعلمون تکذبان. اچھا اس کی مقدار کتنی ہے طول توسط قصر. جی ٹھیک ہے. نمبر 9 مد لین عارض جی حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو. مثلا خوف والصیف. اس کی مقدار قصر توسط اور طول ہے. فرق کیا ہے مد عارض وقفی اور مد لین عارض میں مقدار میں وہاں پہ طول بہتر ہے پھر توسط ہے پھر قصر ہے اور مد لین عارض میں قصر بہتر ہے پھر توسط ہے پھر طول ہے. سمجھائی نا بات کی عبد المنان. جی جی غیر صاحب آ رہی ہے. ہاں چلو آگے پڑھو. نوٹ حروف مقطعات 2 قسم پر ہیں. 2 حرفی جیسے طہ ان حروف میں صرف مد اصلی ہوتی ہے. 3 حرفی نون قاف الف لام میم
ان میں ابتدائی الف کے سوا باقی حروف پر مد لازم ہوتی ہے. نوٹ: الف لام میم کا اللہ کے ساتھ وصل کی صورت میں طول، توسط اور قصر دونوں جائز ہیں. طول، توسط نہیں، اور قصر. طول اور قصر. اچھا نا، یہ توسط جی ہاں یہ غلط آ گیا. اچھا اب آئیے ہم چلتے ہیں فوائد مکیہ میں. فوائد مکیہ میں آج ہم پڑھیں گے تیسری فصل مقدار اور اوجہ مد کے بیان میں. اوجہ جو ہے نا یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے وجہ. ایک کو کہتے ہیں وجہ، اور اردو میں وجہ کی جمع ہے وجوہات، اور عربی میں وجہ کی جگہ ہے اوجہ. اوجہ ایسا پڑھیے ذرا. جی، تیسری فصل مقدار اور اوجہ مد کے بیان اوجہ میں. مد، اوجہ اوجہ مد کے بیان میں. منان تم بھی پڑھو یہ تیسری فصل. تیسری فصل مقدار اور اوجہ مد کے بیان میں. ابن قمر تم بھی پڑھو. اوجہ. جی، تیسری فصل مقدار اور اوجہ مد کے بیان میں. عبد الرحمن تم بھی پڑھو. اوجہ. تیسری فصل مقدار اور اوجہ مد کی بیان. ٹھیک ہے، اب مد کی وجوہات آ رہی ہیں. ایسا پڑھیے پہلے یہ مد عارض. مد عارض اور مد لین عارض میں 3 وجہ ہیں. ہاں طول، توسط، قصر. دونوں میں یہی ہیں، طول، توسط، قصر. فرق اتنا ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ مد عارض میں طول اولا ہے، اس کے بعد توسط ہے، اس کے بعد قصر کا مرتبہ ہے. بخلاف مد لین عارض کے اس میں پہلا مرتبہ قصر کا ہے، اس کے بعد توسط کا، اس کے بعد طول کا. اب پڑھیے ایسا پھر ہم بھی آپ کو سمجھائیے. عبد المنان، ابن قمر. جی 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 ٹھیک ہے بولیے ایسا. مد عارض اور مد لین عارض میں 3 وجہ ہیں، طول، توسط، قصر. فرق اتنا ہے کہ مد عارض میں طول اولا ہے اور اس کے بعد توسط، اس کے بعد قصر کا مرتبہ ہے. بخلاف مد لین عارض کے اس میں پہلا مرتبہ قصر کا ہے، اس کے بعد توسط کا، اس کے بعد طول کا. اب میری بات سمجھ لیں، اگر آپ مد عارض وقفی کرتے ہیں نا، مثلا مطلب ضالین پہ وقف کرتے ہیں، مالک یوم الدین پہ وقف کرتے ہیں، یہاں افضل ہے طول کرنا، اس کے نیچے درجہ ہے توسط کا، اس کے نیچے درجہ ہے قصر کا. اگر آمنہم من خوف یا والسیف پر وقف کرتے ہیں مد کر، تو یہاں پر جب مد کریں گے تو بہتر ہے یہاں پر قصر کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو حروف مدہ ہے نا، یہ حروف مدہ مد عارض وقفی میں تو حرف مدہ خود ہے، اور حروف یہ حرف لین میں یہ مشابہت کی وجہ سے مد ہے، کیونکہ وہ حروف مدہ میں سے نہیں ہے، مشابہت کی وجہ سے وہاں پر مد کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر قصر کیا جائے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے. اچھا اب آگے چلیے. اب معلوم کرنا چاہیے، اب معلوم کرنا چاہیے. ابھی آپ نے تو مقدار پڑھی ہے نا کہ مد کی مقدار کتنی ہے. اب مقدار کی جو وجوہات ہیں نا مقدار کی، مثلا آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ توسط کی مقدار 2، 2.5 یا 4 الف، تو یہ وجوہات ہو گئی نا. ایک وجہ 2 الف ہے، ایک وجہ 2.5 الف ہے، ایک وجہ 4 الف ہے، اور طول میں ایک وجہ 4 الف ہے، ایک وجہ 5 الف ہے. تو یہ جمع ہو گئی نا، تو یہ وجوہات کو کہا گیا اوجہ مد. سمجھائیے بات کی. جی جی. ابھی ہم جو پڑھنے لگے ہیں نا آگے، یہ مد کی وجوہات اوجہ مد کے متعلق پڑھ رہے ہیں. پڑھیے ایسا مقدار طول کی. جی کہ اب معلوم کرنا چاہیے کہ مقدار طول کی کیا ہے.
طول کی مقدار 3 الف ہے اور توسط کی مقدار 2 الف ہے، اور ایک قول میں طول کی مقدار 5 الف اور توسط کی مقدار 3 الف ہے، اور کسر کی مقدار دونوں قول میں ایک ہی الف اب ہے۔ سمجھا گیا یہ اوجہ مد کسے کہتے ہیں؟ جی جی اب مقصد ان کا یہ ہے کہ جب تم 2-3 جگہ کٹھی پڑھ رہے ہو مدیں، تو ایک جگہ جب تم نے توسط میں اختیار کیا ہے 2.5 الف، تو اگلی توسط جو کرنا ہے وہاں پر بھی 2.5 الف ہی کرو۔ اگر پہلی میں تو ہم نے 3 الف کیا ہے تو اگلی مد میں بھی اگر طول کرنا ہے تو 3 الف ہی کرو۔ اگر پہلی میں 5 الف کیا ہے تو آگے جو طول ہے اس میں بھی 5 الف کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ طول میں 3 الف کر لیا، دوسرے میں 5 الف کر لیا، ایک جگہ توسط میں 2.5 الف کر لیا، دوسرے میں 4 الف، یہ نہیں ہوگا۔ اگر جب تلاوت شروع کرنی ہے تو اس وقت آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے آج توسط میں کتنی مقدار جو ہے وہ کرنا ہے، طول میں کتنی مقدار کرنا ہے۔ پھر اس تلاوت کے دوران جتنی بھی مدیں توسط ہوں گی ان میں توسط کی مقدار کا جو آپ نے میزان جو ناپنے کا پیمانہ رکھا ہے 2.5 الف یا 4 الف، اسی کو فالو کرنا ہے۔ یہ مقصد ہے آج کے سبق میں۔ جی پڑھیے صاحب۔ فائدہ: مد لازم کی چاروں قسموں میں طول التساوی تساوی ہوگا۔ میری بات سنو، تساوی کہتے ہیں مساوات، برابری، علامنے پر، طول پر برابری ہوگی، یعنی مد لازم کی 4 قسمیں ہیں، چاروں، مثلا الف لام میم صاد۔ اب لام میں بھی طول ہے، میم میں بھی طول ہے، صاد میں بھی طول ہے، تو اب طول میں ایک جیسا رکھنا پڑے گا۔ اگر لام میں 3 الف کیا ہے تو میم میں بھی 3 الف اور صاد میں بھی 3 الف، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ نے یہ پڑھا ہوا نا کہ 5 الف بھی ہو سکتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ لام میں آپ نے 3 الف کر لیا اور میم میں 5 الف کر لیا اور صاد میں پھر 3 الف کر لیا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ طول علی التساوی ہوگا۔ جی بولیے ایسا۔ اور بعض کے نزدیک مثقل میں زیادہ مد ہے اور بعض کے نزدیک مخفف میں زیادہ مد ہے، مگر یہ جمہور 2 قول ملتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جو مد لازم مثقل ہے ان میں زیادہ کر لو، کہتے ہیں کہ مخفف، وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ مد لازم کی 4 قسموں میں طول علی التساوی ہوگا، مگر جب یہ آخر میں بول دیا نا، مگر جمہور کے نزدیک تساوی ہے، یعنی جمہور اس کو 4 مدوں میں برابری چاہتے ہیں۔ ہاں بھی سمجھائیے آپ کو ابن قمر۔ جی جی استاد صاحب، آگے پڑھو، فائدہ آپ پڑھیں۔ حرف موقوف، فائدہ: حرف جی کا موقوف سوال ہے۔ مفتوح کے قبل جب حرف مدہ یا حرف لین ہو، پھر پڑھو ذرا اور اس کو مثلاً سوچو ذرا، پھر پڑھو ذرا اس کو سوچو بھی ساتھ۔ جی، حرف موقوف مفتوح کے قبل جب حرف مدہ یا حرف لین ہو، جہاں پر آپ ٹھہر رہے ہو، وقف کر رہے ہو، حرف موقوف، اور اگر وہاں پر زبر ہے، اگر وہاں پر زبر ہے زبر اور پہلا حرف جو ہے وہ یائے مدہ ہے یا یائے لین ہے۔ اصل میں انہوں نے اس کو میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ 2 مدیں اکٹھی ہو جائیں، 2 مدیں اکٹھی ہو جائیں، ایک مد عارض وقفی ہو اور ایک مد عارض لین ہو، اور ان کے آخری حرف کے اوپر زبر ہو، تو جب آخری حرف پر زبر ہوگی تو پھر وقف بالاسکان ہوگا نا۔ جی، عالمین، لا غیر، عالمین میں یہ مد عارض وقفی ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اور لا غیر میں مد عارض وقفی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر بھی زبر ہے۔ اب عالمین میں آپ نے مد عارض وقفی میں 3 مقدار پڑھی ہیں، طول، توسط، قصر، تینوں جائز ہیں،
ٹھیک ہے. اور مد عارض وقف لین میں کسر توسط طول. سمجھائیے بات کی. اچھا جی اچھا اب سنیے, اب ان تین کو عالمین میں ہم پہلے کرتے ہیں. میں اب توجہ کریں ذرا, چاروں دوست جو بیٹھے ہوئے نا, میری اس بات پہ توجہ کرو کہ عالمین میں ہم نے کی ہے طول کیا ہے, اور لا ضیرہ میں طول کیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک ہو گئی وجہ. پھر عالمین میں ہم نے کیا ہے توسط, لا ضیرہ میں طول. پھر عالمین میں ہم نے کیا ہے قصر, لا ضیرہ میں طول. کتنی ہو گئی؟ 3. پھر عالمین میں کریں گے توسط, لا ضیرہ میں طول. پھر عالمین میں ہاں توسط ایک دفعہ پھر چلیے واپس. عالمین میں ہم نے کیا طول, لا ضیرہ میں تینوں کی. عالمین میں کیا توسط, لا ضیرہ میں تینوں کی. عالمین میں کیا قصر, لا ضیرہ میں تینوں کی. تو کتنی وجہ ہو گئی؟ 6. 9. 6. میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. جی. عالمین طول, لا ضیر. ٹھیک ہے, ایک وجہ ہو گئی. عالم پھر اب یہاں پھر میں طول کروں گا. عالمین لا ضیر توسط 2 ہو گئی. عالمین لا ضیر قصر ہو گئی 3 ہو گئی. اب عالمین میں کروں گا توسط, عالمین لا ضیر طول, عالمین لا ضیر توسط, عالمین لا ضیر. 6 ہو گئی. اب عالمین میں قصر کریں گے, عالمین لا ضیر طول, عالمین لا ضیر توسط, عالمین لا ضیر. کتنی ہو گئی؟ 9. سمجھائی ہے؟ جی جی. ابن قمر, عبد المنان, تینوں کو 3 سمجھا رہی ہے؟ تو 3 وجہ وقت میں ہوگی. سنو, طول مال اسکان, توسط مال اسکان, قصر مال اسکان. ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر حرف موقوف, اچھا اس میں 3 وجہ جائز ہوں گی. طول کے ساتھ طول, توسط کے ساتھ توسط, قصر کے ساتھ قصر. ٹھیک ہے. اب اگر حرف موقوف مکسور ہے تو عقلی وجہ 6 نکلتی ہیں. وہ کیسے کہ اب یہاں پر حرف لے لیتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, زیر آ گئی نا, الحمدللہ رب العالمین. اچھا, اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے کی طول, اور رب العالمین میں بھی کیا طول. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا طول, رب العالمین میں ہم نے کیا توسط. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا قصر مال اسکان, تو رب العالمین میں قصر مال اسکان. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قصر مال روم, اور رب العالمین میں قصر مال اسکان. تو یہ 4 وجہ ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو بنتی 6 ہیں, مثلا ادھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی قصر مال اسکان کے ساتھ, اگر طول مال عالمین میں طول مال اسکان, ادھر توسط مال اسکان میں. تو قصر یہاں پر جو پہلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں توسط اور قصر نہیں ہوگی. اس میں توسط اور قصر نہ, طول اور توسط نہیں ہوگی. نہیں, میرا ہاتھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, میں آپ کو سمجھانے بھی سکا. ہیلو, جی جی, میں سمجھا نہیں سکا. سنیے, پھر میں بات کرتا ہوں. عبد المنان, ابن قمر, دیکھو بیٹا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ جب وقف کریں تو اگر ہم اس کو ساکن کریں گے, وقف بالاسکان کریں گے, تو طول توسط قصر تینوں ہو سکتے ہیں نا جی. اور اگر وہاں پر وقف بالروم کریں تو پھر طول ہو سکتا ہے؟ نہیں.
نہیں نہ ہو سکتا, نہیں ہو توسط بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ روم پر جہاں وقف کیا جائے تو وہ متحرک سمجھا جاتا ہے, تو جب متحرک سمجھا جائے گا تو وہاں پر مد کا سبب ختم ہو گیا, تو جب مد کا سبب ختم ہو گیا صرف قصر رہ جائے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک ہی وجہ ہے, قصر مال روم, قصر مار روم. اور طول تو بس جب روم کے ساتھ وقف کریں, جب روم کے ساتھ وقف کریں, اور طول رب العالمین میں تینوں جائیں گی, کیونکہ وہاں پر روم تو ہو نہیں سکتا, وہاں پر زبر ہے, تو زبر میں وقف روم نہیں ہوتا, وہاں پر 3 وجہ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں روم کے ساتھ وقف کریں گے تو یہاں پر 1 وجہ جائز ہے, تو یہ 4 ہو گئی نا, اس میں طول اور توسط جائز نہیں ہوگی, یہ بات یہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے دوبارہ, اگر حرف یہ کیا ہو گیا, اگر حرف موقوف بولیے, اگر حرف موقوف مکسور ہے, عبد المنان بولو, ابن قمر. جی اگر حرف موقوف مکسور ہے تو مکسور وجہ عقلی 6 مکسور ہے تو وجہ عقلی 6 نکلتی ہیں, اس میں سے 4 جائز ہیں, طول, توسط, قصر مع الاسکان, قصر مع الروم. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ٹھیک ہے نا, اور طول توسط مع روم غیر جائز ہے. سمجھا گئی یہ بات, سب سمجھائی ہے؟ جی. اچھا, کیونکہ روم میں قاری صاحب روم میں جو ہے وہ آخری جو حرکت ہوتی ہے وہ تھوڑا سا یعنی وہ آواز متحرک, وہاں پر سبب مد جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے, سکون کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ حرکت ہو گئی, تو جب حرکت ہو گئی تو وہ حرف جو ہے وہ ساکن نہ شمار ہوا, تو جب ساکن شمار نہ ہوا تو سبب مد نہ ہوا, تو جب سبب مد نہ ہوا تو مد اصلی تو کرنی ہے نا قصر مر روم میں, تو وہاں پر طول اور توسط جائز نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, صحیح. ہاں بولو آپ بھائی. جی قصر مر روم یہ طول اور توسط مر روم غیر جائز ہے. اب آگے چلو. جی اس لیے کہ مد کے واسطے بعد حرف مد کے سکون چاہیے, اور روم کی حالت میں سکون نہیں ہوتا بلکہ حرف متحرک ہوتا ہے, اور اگر حرف موقوف مضموم ہے, مثلا نستعین کی, تو ضربی عقلی وجہیں 9 ہیں. اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ نے اشمام کیا ہے, وقف بالاشمام کیا ہے, تو اس میں طول بھی نکلے گا, توسط بھی نکلے گا, قصر بھی نکلے گا. اگر اسکان کیا ہے اس میں بھی طول اور توسط قصر کتنی ہو گئی, 6 ہو گئی, اور 1 روم کی ہو گئی 7, تو روم میں 2 ناجائز ہیں, 1 طول اور 1 توسط. یہ بات ہو رہی ہے, بولو آپ. جی مثلا نستعین کے تو ضرب عقلی وجہیں 9 ہیں, طول, توسط, قصر مع الاسکان, طول, توسط, قصر مع الاشمام, قصر مع الروم, یہ 7 وجہیں جائز ہیں, اور طول, توسط مع الروم غیر جائز ہیں, جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ قاری صاحب یہ ذرا الفاظ کے معنی بتا دیں, تو ضربی اور عقلی یہ دو لفظ آئے ہیں. میں پڑھ کے دستا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہاں پہ میں نے کی الرجیم ہے نا, یہاں پر 4 وجہ بنے گی جو جائز ہیں. کیا کیا؟ طول, توسط, قصر مع الاسکان اور قصر مع الروم. قاری صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو الفاظ آئے نا ضربی اور عقلی, ان کے کیا معنی ہیں؟ مطلب ہے نا ضرب دیو نا آپے چ, ہاں یہ ٹھیک ہے. ضرب دو گے تو جنہیں تہاڈو ذہن چ گلاں آون گیاں نا وہ اینیاں ہونگیاں, عقل چ جڑی گل آئے گی نا ضرب دینے سے جو عقل میں وجہیں آئیں گی. ضرب جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ ضرب دیں گے
4 کو 4 کے ساتھ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر وقف کریں گے تو یہاں پر طول کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 4 پڑھیں گے. پھر یہاں پر توسط کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 4 پڑھیں گے. پھر یہاں پر قصر مل اسکان کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 4 پڑھیں گے. پھر یہاں پر قصر مر روم پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 4 پڑھیں گے. 4 چوکے 16. تو یہ ملٹی پلائی کرنے ان 16 کو جب آپ العالمین کے پہلے طول کریں گے پھر یہ 16 پڑھ کے عالمین میں توسط کرو گے 32 ہو گئی. یہ 16 پڑھ کر العالمین میں قصر کرو گے وہاں قصر بالاسکان ہے تو یہ 48 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. ضربی جب آپ ملٹی پلائی کریں گے تو عقل میں جو وجہ آئیں گی وہ 9 ہیں. بولیے آپ. جی بولو نا. میں نہیں پڑھنا جی. یہ عبد المنان پڑھے گا. جی فائدہ جب مد عارض یا مد نستعینوں کے 9 تو ضربی مثلا نستعینوں کے ضربی عقلی اور وجہیں 9 ہیں. طول توسط قصر مع الاسکان. طول توسط قصر مع الاشمام قصر مع الروم یہ 7 وجہیں ہیں جائز ہیں اور طول توسط مع الروم غیر جائز ہیں جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کیونکہ طول اور توسط روم میں ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آگے فائدہ پڑھیے. جی فائدہ جب مد عارض یا مد لین کئی جگہ ہوں تو ان میں تساوی اور توافق کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی اگر ایک جگہ مد عارض میں طول کیا ہے تو دوسری جگہ بھی طول کیا جائے گا. اگر توسط کیا ہے تو اگر توسط کیا ہے تو دوسری جگہ بھی توسط کرنا چاہیے. اگر قصر کیا ہے تو دوسری جگہ بھی قصر کرنا چاہیے. ایسا ہی مد لین بھی جب کئی جگہ ہوں تو توافق ہونا چاہیے ہونا اور جیسا کہ طول توسط میں توافق ہونا چاہیے ایسا ہی مقدار طول توسط میں بھی توافق ہونا چاہیے. توافق کا مطلب کیا ہے؟ برابری. اچھا جی کہتے ہیں برابری. لین بھی جب پیچھے چلتے ہیں اگر ایک جگہ مد عارض میں طول کیا ہے تو دوسری جگہ بھی طول ہی میں نے شروع میں بتا رہا طول ہی کرنا چاہیے. اور اگر ایک جگہ توسط کیا ہے تو دوسری جگہ بھی توسط کرنا چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے. آپ کم بعد کر سکتے ہیں. تو یہ ویسے بہتر یہ ہے اگر قصر کیا ہے تو دوسری جگہ بھی قصر کرنا چاہیے. ایسے ہی مد لین بھی جب کئی جمع ہوں تو توافق یعنی موافقت سے ہے. موافقت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسا توافق ہونا چاہیے جیسا کہ طول توسط میں توافق ہونا چاہیے. جس طرح طول اور توسط میں توافق ہے اسی طرح اس کی مقداروں میں طول توسط میں بھی توافق ہونا چاہیے. مثلا اگر ایک جگہ پر آپ طول میں 5 الف کر رہے ہیں تو پھر سب جگہ پر 5 الف کیجئے. اگر 3 الف کر رہے ہیں تو 3 الف کیجئے. اگر توسط میں 2.5 الف کر رہے ہیں تو ہر جگہ پھر 2.5 الف کیجئے. یہ مراد ہے یہاں پر ایسا ہی مقدار طول اور توسط میں بھی توافق ہونا چاہیے. اچھا آگے مثلا اعوذ بولو جی مثلا اعوذ اور بسم اللہ سے رب العالمین تک فصل کل کی حالت میں ضربی وجہیں 48 نکلتی ہیں. اس طرح پر کہ رجیم کے اوجہ ثلاثہ مع الاسکان او 3 وجہ مال اسکان. رجیم میں 3 وجہ مال اسکان اور 1 وجہ قصر مر روم. کتنی ہو گئی؟ 4. جی اسی طرح رحیم کی مدود ثلاثہ
ठीक है, और कसर मर रौम कितनी हो गई 4, और 4 रजीम की 4 को रहीम के 4 से ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो कितनी हो जाएंगी 16 वजह, ठीक है। 16 और इन 16 जी को जी अल आलमीन में चूंकि 4 नहीं बनती, वहां पे वक़फ़ बिल रौम तो नहीं है ना, वक़फ़ बिल इस्कान है, ज़बर है, तो वहां पर 3 होंगी। इन 16 को जब इन 3 से ज़रब दोगे तो औ जो है सलासा में ज़रब देने से 48 वजह होती हैं, जिनमें जायज सिर्फ 4 हैं। जायज कितनी है? 4 कैसे? रजीम पर भी तूल, रहीम पर भी तूल, अल आलमीन पर भी तूल। रजीम तूल। पर भी तवस्सुत, रहीम पर भी तवस्सुत, अल आलमीन पर भी तवस्सुत, तवस ठीक है ना। तो जी ये बता रहे हैं, यानी तूल मातूल, ठीक है। ये मैं तूल माल इसकान तवस्सुत, एक मिनट, ये क्या फरमा रहे हैं? तूल, ये जरा गौर करें, तूल माल इसकान, तवस्सुत माल इसकान और कसर माल इसकान। अच्छा, रजीम रहीम में कसर माल रोम की हालत में, अच्छा एक मिनट जी, वापस चलते हैं। ये फरमा रहे हैं कि तूल माल इसकान तीनों में, ठीक है, रजीम पर भी तूल, रहीम पर भी तूल, आलमीन पर भी तूल, एक हो गई। और तीनों में तवस्सुत 2 हो गई, और तीनों में कसर माल इसकान 3 हो गई, और रजीम और रहीम पर कसर मर रौम और आलमीन पर कसर मल इसकान 4 हो गई। 4 जी बिल इत्तफाक जायज हैं। ऐसा समझाइए बात की ऐसा। जी जी फिर सुनिए बात, वो कह रहे हैं 48 वजह में से 4 जायज हैं कि या तो तीनों पर तूल करो, जी 1 हो गई, या तीनों पर तवस्सुत करो 2 हो गई, जी या तीनों पर जब वक़फ़ बिल इस्कान किया है तो तीनों पर कसर माल इस्कान करो 3 हो गई, जी और चौथी ये है कि पहली 2 पर कसर मार रौम और तीसरी में कसर माल इस्कान, ये 4 हो गई। जी जी रजीम रहीम में कसर मार रौम की हालत में, अल आलमीन में कसर माल इस्कान, यहां तक ये बात मुकम्मल हो गई, ये 48 वजूद। अच्छा अब आगे पढ़ो भी। और बाज ने जी और कसर माल इसकान, यानी आगे बात है अलग है अब, और बाज ने यहां से, और बाज ने रजीम रहीम के कसर माल रौम की हालत में अल आलमीन में तूल तवस्सुत को जायज रखा हाँ ये है। मेरी बात सुन लो। अब ये कहते हैं कि कसर रजीम और रहीम में तो वक़फ़ बिल रौम की हालत में तूल और तवस्सुत हो ही नहीं सकता, तूल और तवस्सुत हो ही नहीं सकता, तो अल आलमीन का तूल और तवस्सुत क्यों खत्म करते हो? तो उनमें तूल और तवस्सुत को जायज रखो, ठीक है। तो जब ये 2 ये दाखिल हो जाएंगी 4 में तो 6 हो गई, तो 48 में से बाकी 6 निकल गई, तो बाकी रह गई 42, बाकी 42 वजह पढ़ो आगे। बाकी 42 वजह बिल इत्तिफाक गैर जायज हैं, और फसले अव्वल वसले सानी की सूरत में अकली वजह 12 निकलती है। अच्छा अब ठहर जाइए, यहां से हम कल फिर पढ़ेंगे, और ये जो है ना पीछे 48 वजूह की, ये कल हम दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह। तो अब मशक करते हैं, तो आप मुझे पहले मशक सुनाएं, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, तो खूबसूरत करके पढ़ें। कल आप ने मजा नहीं आया था, पर थक गए थे आप, आज थकना नहीं है। चलो पढ़ो बिस्मिल्लाह, इसके बाद इब्ने कमर से सुनता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा। नहीं ये स्टाइल नहीं है, आप जब मुकाबले में पढ़ेंगे तो ऐसे तो नहीं ना होगा, खूबसूरत करके पढ़ें। इसको इब्तिदा का तरीका बताओ यार इब्ने कमर जरा।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. چلو اب پڑھو بھی، اب پڑھو اعوذ باللہ سے. پہلے اعوذ باللہ سے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ صحیح طریقے سے پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. دوبارہ جاؤ پیچھے. ان للمتقین سے خوبصورت کر کے پڑھو. یہاں تک آنے کے بعد واپس جانا ہے. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وکأسا وكأسا دهاقا. ٹھیک ہے. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون لغوم پہ غنہ صحیح. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جی آگے چلو. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما نہیں رب السماوات سے لو. جی یہاں سے نہیں دینا، پیچھے سے خطابہ تک آؤ. یہ غلط کیا آپ نے. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ابن قمر تم پڑھو ذرا دوبارہ رب السماوات سے، اس کو پڑھ کے بتاؤ ذرا. جی رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. مد متصل آپ نے صحیح نہیں کی والملائکۃ پر، پھر پڑھو یوم یقوم الروح. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتکلمون سے اور پھر ذالک الیوم الحق تک. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. ٹھیک ہے. ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. عبد الرحمن ہے وہ بھی مشق کر لے. عبد الرحمن جی کاستا یوم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر میرے پیچھے پڑھو. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.